نادیہ نے بڑے پیار سے پروین کو پکارا۔ نادیہ اتنے میں میرے ہاتھ سے روپے لے چکی تھی۔ یہ لو پروین، تمہیں ان کی سخت ضرورت تھی، میرے پاس ایک جگہ سے آنے ہیں، وہ میں بھابھی کو لوٹا دوں گی، تم یہ لو اور جا کر وہ ٹیکا خرید لو جو تمہارے بیٹے کی جان بچا سکے۔ اور سنو، پیسوں کی واپسی کے لیے پریشان نہ ہونا، ہوں گے تو دے دینا، نہیں تو تحفہ سمجھ کر رکھ لینا۔ وہ کیا بول رہی تھی؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ میرے کان سائیں سائیں کر رہے تھے، جبکہ پروین دیوانہ وار اس کے ہاتھ چوم رہی تھی۔ بی بی، میں کیسے آپ کا شکریہ ادا کروں؟ رب سونے نے جتنا سونا آپ کو بنایا ہے، اس سے زیادہ آپ کی سیرت سونی بنا چھوڑی ہے۔ ارے ارے، یہ کیا کر رہی ہو تم؟ مجھے شرمندہ کر رہی ہو۔ میری کیا اوقات، یہ تو خدا کا کرم ہے۔ نادیہ نے گھبرا کر ہاتھ چھڑائے۔ وہ شرمندہ ہو رہی تھی اور میں زمین میں دھستی چلی جا رہی تھی۔ خدا نے نیکی کرنے کا موقع مجھے بھی دیا تھا، مگر میں نے اسے اپنے ہاتھ سے گوا دیا، صرف اس لیے کہ میں دکھاوا کرنا چاہتی تھی، اپنے سے کمتر ثابت کرنے کے لیے نادیہ پر دھاک بٹھانا چاہتی تھی، اس کی نظروں میں بلند ہونا چاہتی تھی، جبکہ اپنی نظروں سے گر چکی تھی۔ پروین کی نظریں کچھ جتا رہی تھی اور میں نظریں چرا رہی تھی۔ آج مجھے احساس ہوا کہ کوئی انسان کسی دوسرے انسان کو نیچا نہیں دکھا سکتا جب تک خدا نہ چاہے، اور واقعی خدا جسے چاہے اسے عزت دیتا ہے اور جسے چاہے ذلت دیتا ہے۔